الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا اور ہم سب کے رشد و ہدایت، رہبری اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجتا رہا. بے شمار درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے جملہ متبعین، اصحاب اور صالحین پر. حاضرین جمعہ، میرے اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں اور ساتھیوں اور بچوں اور خواتین اسلام، اس روئے زمین پر سب سے مقدس ترین اور سب سے بہترین اور افضل ترین جگہیں وہ ہوتی ہیں جس جگہ پر اللہ رب العالمین کا گھر بنایا جاتا ہے، یعنی مسجدوں کو تعمیر کیا جاتا ہے. اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ جگہیں وہ جگہیں ہیں جہاں پر اللہ کی مسجدیں بنائی جاتی ہیں. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین جگہ وہ ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین جگہ اگر کوئی ہے تو اللہ کی مسجدیں ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے. میرے بھائیوں، دین کے بقا کے لیے سماج اور معاشرے کے اندر بستیوں میں، علاقوں میں، شہروں میں مسجدوں کا ہونا ضروری ہے. میرے بھائیوں، جن جگہوں پر مسجدیں نہیں ہوتی ہیں، جن شہروں میں مسجدیں نہیں ہوتی ہیں، جن بستیوں اور علاقوں میں مسجدیں نہیں ہوتی ہیں، وہ علاقے، وہ شہر، وہ بستیاں، وہ گاؤں شرک و بدعات کے اڈے بن جاتے ہیں. لوگ دین سے منحرف ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے اندر قیام کیا۔ قباء کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند دن ہی ٹھہرے رہے، لیکن ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ کہ آپ نے مسجد قباء کی تعمیر کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل کر کے مدینہ شہر میں پہنچے، جسے یثرب کہا جاتا تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رہنے کے لیے گھر کا انتظام نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، اس کو آپ نے خرید کر کے سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی کو تعمیر کیا۔ آپ اس کی تعمیر میں خود شامل تھے اور صحابہ کرام بھی شامل تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کی جو بستیاں تھی، علاقے تھے، آپ نے ان بستیوں اور ان علاقوں میں بھی مسجدوں کو تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد بالدور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بستیوں اور علاقوں میں مسجدوں کو تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود آتے تھے، جب وہ وقت واپس جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں میں سے خاص نصیحت ہوتی تھی کہ آپ انہیں کہتے تھے کہ آپ تم لوگ اپنے علاقوں میں اپنی بستیوں میں مسجدوں کو تعمیر کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے کے لیے، لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے نکلتے تھے، آپ جب کسی بستی میں پڑاؤ ڈالتے ٹھہرتے تو آپ اس بستی پر اس وقت تک حملہ نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ آپ صبح کا انتظار کرتے تھے۔ جب صبح ہو جاتی، آپ کو اذان سنائی دیتی تو آپ اس بستی پر حملہ نہیں کرتے، لیکن جب اذان نہیں سنائی دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی پر حملہ کر دیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ جس بستی کے اندر مسجد ہوتی ہے، جس بستی کے اندر سے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، وہ اس بات کی شہادت ہوتی ہے، اس بات کی گواہی ہوتی ہے کہ اس گاؤں کے اندر، اس شہر کے اندر، اس بستی کے اندر مسلمان رہتے ہیں میرے بھائی۔ تو معلوم ہوا کہ دین کی بقا کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے مسجدوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے میرے بھائی۔ یہ مسجد کیا ہے میرے بھائیو؟ مسجد یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں پر لوگ دن بھر میں 5 مرتبہ جمع ہو کر کے اسلام کے ایک اہم ترین رکن کی ادائیگی کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے بہت سارے بھائیوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو سکون مسجدوں میں ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا ہے، تو 5 مرتبہ مسجدوں میں آتے ہیں اور اسلام کے ایک اہم ترین رکن کی ادائیگی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سکون دلاتے ہیں۔ مسجد یہ وہ جگہ ہے میرے بھائیوں جہاں پر مختلف طبقے کے لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر کے، ایک ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ کوئی وہاں پر امیر ہے، نہ کوئی غریب، کسی چیز کی تفریق نہیں ہوتی ہے، جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہ آدمی وہاں پر کھڑے ہو جاتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ مسجد میں اگر کوئی آدمی آتا ہے میرے بھائیوں، وہ اللہ رب العالمین کا مہمان ہوتا ہے، وہ ضیف الرحمان ہوتا ہے، اللہ کا مہمان بن کر کے آتا ہے، اللہ اس کا میزبان ہوتا ہے۔ اللہ ایسے شخص کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الى المساجد او راحا اعد اللہ له نزلا فی الجنہ کلما غدا او راحا، کہ جو آدمی صبح و شام مسجدوں میں کرتا ہے، مسجدوں سے اس کا دل جڑا رہتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے شخص کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کرتا ہے جب بھی وہ صبح اور شام کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر ہم مسجد آتے تو میرے بھائیوں
ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے میرے بھائیو۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں، ایسے لوگ ہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسجدوں کو تعمیر کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، اللہ کی عبادت سے مسجدوں کو معمور کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک انسان کے دل کے اندر ایمان پایا جاتا ہے۔ مسجدوں سے محبت کرنا یہ اللہ سے محبت کی نشانی ہے میرے بھائیو۔ اگر کوئی انسان مسجد سے محبت کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے مشہور حدیث سنا ہوگا کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج بہت قریب ہوگا، اس کی تمازت سے، اس کی گرمی سے لوگ پریشان ہوں گے، کہیں سایہ نہیں نظر آئے گا، لوگ سائے کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو جگہ دے گا، اس میں سے ایک وہ آدمی ہوگا رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی ہوگا جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے۔ ایک نماز پڑھا، دوسری نماز کا انتظار ہے، دوسری نماز پڑھا، تیسری نماز کا انتظار ہے، بس وہ انتظار ہی نہیں لگا رہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کم وقت ہو اور میں اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاؤں۔ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ مسجد کی طرف جو لوگ میرے بھائیو چل کر آتے ہیں، جو مسجدوں سے جڑے رہتے ہیں، خاص طور سے نماز فجر اور عشاء میں جو آتے ہیں، شہروں میں تو روشنی ہوتی میرے بھائیو، اندھیرے کا پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن گاؤں کے علاقے میں جائیے دیکھیے کہ فجر میں کتنا اندھیرا ہوتا ہے، جب اندھیری رات ہوتی ہے، عشاء کے وقت کتنا اندھیرا ہو جاتا ہے، لیکن جنہیں نماز پڑھنی ہوتی ہے، جن کو مسجدوں سے لگاؤ ہوتا ہے، وہ گھروں پر نماز کی ادائیگی نہیں کرتے، وہ فجر کی نماز مسجدوں میں جا کر کے باجماعت ادا کرتے ہیں، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ جا کر کے مسجد میں ادا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کے لیے قیامت کے دن روشنی ہوگی میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کے لیے نور کی بشارت دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، جو لوگ رات کی تاریکیوں میں، رات کے اندھیرے میں مسجدوں کی طرف چل کر کے آتے ہیں، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نور کی بشارت دی ہے، ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن روشنی ہوگی۔ مسجد میرے بھائیوں یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے نور پھیلتا ہے میرے بھائیوں، جہاں سے نور ہدایت ملتی ہے، جہاں سے ایک انسان گمراہیوں سے بچتا ہے میرے بھائیوں۔ مسجد یہ وہ جگہ ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ ایک انسان اگر صرف اور صرف مسجد کی طرف قصد کر کے آتا کہ میں مسجد جا رہا ہوں، اپنے گھر سے نکلتا ہے، وضو کر کے نکلتا ہے، اور صرف اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں مسجد جا رہا ہوں، تو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین اس کے ایک ایک قدم پر اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جتنے قدم اس کے مسجد کی طرف اٹھتے ہیں اور پھر وہ واپس اپنے گھر کی طرف جاتا ہے، اللہ اس کے ہر قدم پر اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے میرے بھائی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی اہمیت میرے بھائیوں مسجدوں کی طرف چل کر آنے کی، کسی اور جگہ کی طرف جانے کی یہ فضیلت نہیں بتائی گئی میرے بھائیوں۔ مسجد یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہم اکٹھا ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا دراسہ کرتے ہیں، دینی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں میرے بھائیوں۔ ایسی مجلسوں کی فضیلت آپ جانتے ہیں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، جب کوئی قوم اللہ کے گھر میں اکٹھا ہوتی ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے، اس کا دراسہ کرتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے۔ اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ کر رکھتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ،
فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، وذکر اللہ فی من عنده، اور اللہ ان کا تذکرہ، اللہ کے پاس جو مقرب ترین فرشتے ہوتے ہیں، اللہ ان کا تذکرہ اپنے مقرب ترین فرشتوں کے پاس کرتا ہے۔ مسجد کی طرف اگر کوئی آدمی آتا ہے میرے بھائیوں، اللہ اس کی ضمانت لیتا ہے، اس کی حفاظت کی ضمانت لیتا ہے۔ 3 لوگوں کی حفاظت کی ضمانت اللہ رب العالمین لیتا ہے۔ اس میں سے ایک وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو اپنے گھر سے نکلتا ہے، اگر راستے میں وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا، مسجد آ رہا تھا، اچانک کچھ حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ اور ہو گیا، انتقال کر گیا، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن مسجد آیا، نماز پڑھا، واپس گیا، تو اللہ رب العالمین اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتا ہے، میرے اللہ اس کا ضامن ہو جاتا ہے۔ میرے یہ مسجد کی اہمیت ہے میرے بھائیوں، یہ فضیلت ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم مسجدوں سے اپنا تعلق جوڑ کر رکھیں میرے بھائیوں، ہم ادھر ادھر نہ بیٹھیں، ہمارے پاس خالی اوقات ہم مسجدوں میں آئے، مسجد میں آ کر کے بیٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، کوئی دینی مجلس آپ اس میں آ کر شامل ہو جائیں، بیٹھ جائیں۔ مسجدوں سے میرے بھائیوں آپ جڑے رہیں، مسجدوں سے دور نہ رہیں۔ میرے بھائیوں، آج کے اس خطبے میں مسجد کے حوالے سے کچھ آداب آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ مسجد کے کچھ آداب ہیں جنہیں ہمیں اور آپ کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر مسجدوں کی بہت زیادہ بے ادبی ہوتی ہے میرے بھائیوں، کچھ لوگ جانے میں کرتے ہیں، کچھ لوگ انجانے میں کرتے ہو جاتی ہے میرے بھائیوں۔ مسجد کے جو آداب ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد کا سب سے پہلا ادب میرے بھائیوں، مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے پیغام کو عام کیا جاتا ہے میرے بھائی۔ مسجد یہ توحید کا مرکز ہوتا ہے میرے بھائی۔ تو مسجدوں کو سب سے پہلا ادب جو ہے مسجد کا میرے بھائیوں، مسجد کو شرک و بدعات سے پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ مسجد کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں پکارا جاتا۔ ایک مسجد کی سب سے بڑی بے حرمتی یہ ہے کہ مسجد کے اندر قبر کو بنا دیا جائے۔ بہت ساری مسجدیں ایسے آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کہ اس کے اندر لوگوں نے قبروں کو بنا کر رکھا ہے، پھر اس کا طواف کرتے، اس کا سجدہ کرتے۔ یہ مسجد کی سب سے بڑی بے حرمتی ہے۔ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ، یہاں سے توحید کا پیغام عام ہونا چاہیے، اسے شرک و بدعات سے پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، یہ صرف اللہ ہی کے لیے، تم اس کے اندر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارا کرو۔ یہ پہلا ادب ہے میرے بھائیوں مسجد کا۔ مسجد کا دوسرا ادب، جب آپ مسجد کی طرف آنے کا ارادہ کریں تو بہتر اور افضل یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ اپنے گھر سے باوضو ہو کر کے آئیں۔ ایسا نہیں کہ آپ مسجد میں آ کر کے وضو نہیں کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، آپ باہر ہیں، دکان پر ہیں، کہیں ہیں، یا ایسی جگہ جہاں پانی ہے، آپ مسجد میں آ کر کے، لیکن سب سے زیادہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلے تو وضو کر کے نکلے میرے بھائیوں، بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث میرے، بہت ثواب ہے اس کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من بیتہ مطہرا فاجرہ کاجر الحاج المحرم، کہ جو آدمی اپنے گھر سے پاک و صاف ہو کر کے باوضو ہو کر کے نکلتا ہے، اس کا اجر اس حاجی کی طرح ہے جو احرام باندھے ہوئے ہوتا ہے۔ احرام باندھے ہوئے حاجی کا اجر و ثواب کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے برابر اسے اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، اس کو جو آدمی وضو کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ تو میرے بھائیو آپ اس کا اہتمام کیا کریں، یہ دوسرا ادب ہے۔ تیسرا ادب، آپ مسجد جب آئیں تو پیدل چل کر کے آئیں، یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ سواری سے نہیں آ سکتے، لیکن آپ اگر چل کر آتے ہیں تو اور زیادہ ثواب ہے میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین اس پر بھی اپنے گناہ، آپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، آپ کے جو صغیرہ گناہ ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں میرے بھائیو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہاری رہنمائی ایسی چیز کی طرف نہ کروں جس سے تمہارے گناہ مٹا دیے جائے اور تمہارے درجات بلند کر دیے جائے؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود بھی وضو کرنا، مطلب ٹھنڈی کا وقت ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، پانی سے وضو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آدمی ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے۔ کثرۃ الخطا الی المساجد، مسجدوں کی طرف چل کر کے جانا۔ اور تیسرا وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، جس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مسجد کی طرف چل کر کے آنا چاہیے میرے بھائی۔ ایک انصاری صحابی ابی بن کعب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا گھر جو تھا مسجد نبوی سے کافی دور تھا، لیکن پھر بھی وہ پانچوں وقت کی نماز مسجد میں آ کر کے صف اول میں کھڑے ہو کر کے جماعت کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ ابی بن کعب نے ان سے کہا بھائی آپ کا گھر اتنا زیادہ دور ہے، آپ کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، پریشانی میں ڈالتے ہیں؟ ایک سواری لے لیجئے، ایک گدھا ہی لے لیجئے، اس پر بیٹھ کر کے آپ آئیں نماز پڑھیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں پیدل ہی چل کر کے آؤں گا، مجھے سواری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات بطور شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی گئی کہ یہ فلاں ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا گھر دور ہے، سواری میں نے وہ انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب کر لیا، بلایا، کہا کیا بات ہے، آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر سے چل کر مسجد جاؤں اور چل کر کے اپنے گھر آؤں، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے ہر قدم پر میرے گناہ کو معاف کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین تم جو چاہ رہے ہو سب کچھ اللہ تمہیں عطا کر دے، یعنی آپ نے اجازت دی، آپ نے منع نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ گھر سے چل کر آ رہے ہیں تو اس پر بھی آپ کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ یہ تیسرا ادب ہے میرے بھائیوں۔ چوتھا ادب، آپ جب مسجد آئیں تو نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ آئیں، خشوع خضوع کے ساتھ آئیں۔ ایسا نہیں کہ نماز کا وقت ہو رہا دوڑتے دوڑتے آپ آ رہے ہیں، تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، جلدی جلدی آ رہے ہیں، نہیں، آپ کو مسجد جب آنا ہے تو اطمینان سکون کے ساتھ آنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها وانتم تسعون، کہ جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو تم دوڑتے ہوئے مت آؤ، واتوها وتمشون علیکم السکینہ، تم سکون اور اطمینان کے ساتھ مسجد کی طرف آؤ، دوڑتے ہوئے مت آؤ۔ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، تمہیں جو نماز ملے اس کو پڑھ لو اور جو چھوٹ جائے اس کو بعد میں ادا کر لو۔ معلوم ہوا کہ مسجد کی طرف آنا ہے تو اطمینان اور سکون کے ساتھ آنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ایک آدمی آیا، آپ رکوع میں تھے، وہ دوڑتے دوڑتے آیا اور دور ہی پہ رکوع کی حالت میں چلا گیا، یہ سوچ کر کے کہ رکعت مل جائے گی۔ ہمارے بہت سارے بھائی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں کہ امام رکوع میں جاتا ہے تو لوگ دوڑ کر کے آ کر کے رکوع میں ہو جاتے، سوچتے ہماری رکعت ہو جائے گی۔ آپ رکوع کی حالت میں آ کر کے نماز میں شامل ہوتے ہیں تو آپ کی وہ رکعت مکمل نہیں ہوتی میرے بھائیو، جان لیجیے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ دور ہی سے رکوع میں چلے گئے اور رکوع کی حالت ہی میں چل کر کے آ کر کے سب میں شامل ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، آپ کو آواز سنائی دی تھی دوڑنے کی، آپ نے بلایا کون دوڑ کر کے آیا؟ انہوں نے کہا میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا ایسا اس لیے میں نے کیا تاکہ ہمیں رکعت مل جائے، نماز مل جائے جماعت کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زادک اللہ فی رزق، تمہارے اندر جو نیکی حاصل کرنے کا جذبہ ہے اللہ اس کو بڑھا دے اور زیادہ پیدا کرے، ولا تعود، لیکن تم دوبارہ ایسا مت کرنا۔ تو میری بھائیو دو حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی گئی جس سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں مسجد آنا ہے تو اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ آنا ہے میرے بھائیو، دوڑتے ہوئے نہیں آنا ہے۔ نمبر 5، مسجد کا 5واں ادب کہ آپ جب مسجد آئیں
تو زیب و زینت کو اختیار کر کے آئیں، صاف ستھرا لباس پہن کر کے آئیں، خوشبو لگا کر کے آئیں۔ ایسا نہیں کہ آپ نائٹ والے ڈریس ہی میں مسجد چلے آئیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی جو لباس رات میں پہن کر سوئے رہتے ہیں اسی ڈریس میں مسجد میں چلے آتے ہیں۔ جب کسی بڑے آدمی کے پاس جانا ہوتا ہے، کسی رشتہ دار کے پاس جانا ہوتا ہے تو میرے بھائیو ہم اس لباس میں نہیں جاتے ہیں، ہم بن سور کر کے جاتے ہیں، اچھا لباس پہن کر کے جاتے ہیں، ہمارے اندر اس کا ڈر اور اس کا خوف ہوتا ہے۔ میرے بھائیو آپ سب سے بڑے دربار میں آ رہے ہیں، سب سے مقدس ترین جگہ پر آ رہے ہیں، آپ عام لباس میں کیوں آ رہے ہیں؟ صحابہ تھے، صحابہ کے پاس غریبی تھی، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے تو وہ اسی لباس میں آ جایا کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے صحابہ کو دولت دی تو صحابہ بھی اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم تم ہر نماز کے وقت زیب و زینت کو اختیار کیا کرو۔ معلوم ہوا کہ جب ہمیں مسجد آنا ہے تو پاک صاف ہو کر کے آنا ہے، صاف ستھرا لباس پہن کر کے آنا ہے، خوشبو لگا کر کے آنا ہے، عام لباس میں مسجدوں میں نہیں آنا میرے بھائیوں، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے مسجد کا 7واں ادب یہ میرے بھائیوں کہ آپ مسجد میں جب آئیں تو ایسی کوئی چیز کھا کر کے نہ آئے جس سے آپ کے منہ سے بدبو آئے میرے بھائیوں۔ میری مراد پیاز اور لہسن، یعنی کچا پیاز اور لہسن۔ لیکن میرے بھائیوں پیاز اور لہسن جو ہے یہ اس کے اندر اتنا زیادہ بدبو نہیں ہوتا، لیکن منع کیا گیا ہے تو نہیں کھا کے آنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، جیسے ہم انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اسی طریقے سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ مسجدوں میں اللہ کے فرشتے آتے ہیں، ہماری طرح وہ بھی آ کر کے عبادت کرتے ہیں تو میرے بھائیوں ان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو پیاز اور لہسن کی بات ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے کتنے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو باہر سگریٹ پیتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، مسجد میں آئے اور وضو کیے اور فوراً چلے آئے۔ میرے بھائیوں پیاز کی تاثیر تو جلدی ختم ہو سکتی ہے، لہسن کی تاثیر جلدی ختم ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو آپ گٹکا کھائے ہوتے ہیں، آپ جو سگریٹ پیے ہوتے ہیں، یہ اتنی جلدی اس کی بدبو ختم نہیں ہوتی ہے۔ جو آدمی سگریٹ پیتا ہے آپ دیکھیے اس سے بات کر کے کس طریقے سے بدبو آتی ہے۔ پہلی چیز تو میرے بھائیوں یہ اسلام کے اندر یہ ساری چیزیں حرام ہیں، یہ سب کھانا پینا نہیں چاہیے، آپ اس کو چھوڑ دیں اللہ کے واسطے۔ اور خاص طور سے آپ مسجد میں آئے تو یہ سب چیزیں کھا کر کے نہ آیا کریں، اس سے بھی فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے بھی مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں میرے بھائیوں، اور اللہ کے واسطے ان ساری چیزوں کو آپ ترک کر دیں۔ آپ نہ سوچیں کہ میں نے باہر کھایا اور آ کر کے وضو خانے پہ کلی کر لی، وضو کر لیا ختم ہو گیا، نہیں ختم ہوتا میرے بھائیوں، اس کی بدبو آتی ہی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کا 8واں ادب یہ میرے بھائیوں کہ آپ جب مسجد کے اندر آئیں تو اپنے منصب، اپنے پوسٹ، اپنے عہدے کو، اپنی سیاست کو، اپنی تجارت کو، ساری کی ساری چیزوں کو باہر رکھ کر کے آئیں اور مسجد میں آپ یہ سوچ کر کے آئیں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا ایک ادنا سا بندہ ہوں، بس یہ سمجھ کر کے آپ اللہ کے گھر میں آئے میرے بھائیوں۔ آپ کے اندر جب یہ کیفیت ہوگی میرے بھائیوں تو آپ اللہ کی عبادت کا جو مزہ ہوتا ہے آپ کو اس کا احساس ہوگا۔ آپ مسجد میں آ کر کے اپنے آپ کو سیاستداں ثابت کریں، بڑا تاجر ثابت کریں، یہ بالکل مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ ساری چیزوں کو آپ باہر رکھ کر کے آئیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں مسجد کا ایک آداب یہ بھی ہے کہ آپ مسجد میں چیخو پکار نہ کریں، آپ کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، شور ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے بہت سی مسجدوں میں لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑنے لگتے ہیں، آوازیں بلند ہو جاتی ہے، جیسے باہر لوگ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اس طریقے سے مسجد کے اندر لڑائی جھگڑا کرنے پر آبادہ ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، مسجد کے اندر آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے، چیخو پکار نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 2 آدمیوں کو دیکھا کہ وہ مسجد کے اندر زور زور سے بات کر رہے تھے، چیخو پکار کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان دونوں آدمیوں کو اپنے پاس بلایا، آپ نے دیکھ کر کے ہی پہچان لیا کہ یہ دونوں اجنبی آدمی ہیں، کہیں باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ آپ نے بلایا، کہا تم لوگ کہاں سے آئے ہوئے ہو؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم طائف سے آئے ہوئے ہیں، یعنی وہ باہر سے آئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم لوگ باہر سے نہ آئے ہوئے ہوتے تو میں تم لوگوں کو کوڑے سے مارتا۔ دیکھیے کتنی سختی کی اور کتنا ناراض تھے۔
मेरे भाइयों, मस्जिद के अंदर चीखो पुकार नहीं होना चाहिए, आवाजें बुलंद नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप मस्जिद में बैठकर कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं और कोई नमाज पढ़ रहा है तो आपकी तिलावत भी बुलंद आवाज में नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि जो आदमी नमाज पढ़ता है वो अल्लाह से सरगोशी कर रहा होता है, उसे डिस्टर्ब होता है। आप अपनी आवाज को बुलंद ना करें, आप आहिस्ता आहिस्ता कुरान करीम की तिलावत करें। एक मर्तबा मस्जिद के अंदर कुछ लोग जोर जोर से कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ में थे, आपको सुनाई दिया कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे, आपने पर्दे को हटाया और देखा और खामोश किया, कहा तुम लोग खामोश हो जाओ, सुनो। हर कोई आदमी अपने रब से सरगोशी करने वाला होता है। यदि कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे, सरगोशी कर रहे, आपने सख्ती के साथ मना किया। आपने कहा कि तुम कुरान की तिलावत के जरिया से भी अपनी आवाज को बुलंद करके लोगों को तकलीफ मत दिया करो। हमारे बहुत सारे भाई ऐसे भी होते हैं कि नमाज पढ़ते हैं, रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल आला, इतनी जोर जोर से पढ़ते हैं कि बाजू वाले को भी डिस्टर्ब होता है। ये भी मेरे भाइयों गलत बात है। आप सजदे में, आप रुकू में जो तस्बीहात हैं आप उसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़े, बाजू वाला आपसे डिस्टर्ब हो सकता है। ऐसा देखा गया, ऐसा लोग करते, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों। इसी तरीके से मेरे भाइयों, मस्जिद की सफाई और सुथराई का भी ख्याल होना चाहिए मेरे भाइयों। देखिए, मस्जिद की सफाई करना, मस्जिद को साफ रखना, उसकी सफाई करना, ये सिर्फ मस्जिद के खादिम की जिम्मेदारी नहीं होती है, ये उस खादिम की जिम्मेदारी नहीं होती। आप भी आकर के यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं, आपको कहीं पे कीड़ा नजर आ जाए, कहीं गंदगी नजर आ जाए, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी उसकी सफाई करें मेरे भाइयों। इसमें शर्म नहीं होनी चाहिए। आप ये सोचे कि नहीं मौज़िन साहब साफ करेंगे, खादिम साहब साफ करेंगे, नहीं मेरे भाइयों। अगर आपके अंदर खुलूस है, लिल्लाहियत है, आप अजर सवाब की उम्मीद रखते हैं तो मेरे भाइयों आप भी मस्जिद की सफाई का ख्याल रखें, उसे साफ सुथरा रखा करें। ये मस्जिद के आदाब में दाखिल है मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मस्जिद की दीवार पे देखा कुछ बलगम लगा हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख करके नाराज हो गए, आप बहुत ज्यादा गुस्सा हुए, लेकिन आपने क्या किया? सहाबा से कपड़ा मंगाया, आपने कपड़े से जाकर के खुद साफ कर दिया। आप चाहते तो सहाबा को भी हुक्म दे सकते थे कि मेरे सहाबा देखो वहां पे गंदगी लगी है, तुम जाकर के साफ कर दो। नहीं, आपने शर्मिंदगी नहीं महसूस किया, आपने ये नहीं सोचा कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं, मेरी शख्सियत क्या है, मैं क्या हूं, मेरा ओहदा क्या है, आपने ये नहीं सोचा। आपने खुद अपने हाथ से मस्जिद को साफ किया, उस गंदगी को साफ किया और आपने कहा कि सुनो ये मस्जिद अल्लाह का घर है, आप उसको साफ सुथरा रखा करो। आपने उस खातून के बारे में सुना होगा, एक खातून थी, एक औरत थी, काली कलूटी थी, वो मस्जिद की सफाई किया करती थी, उसका इंतकाल हो गया, आपको खबर नहीं लगी, आपने गायब देखा, सहाबा से पूछा कि वो खातून कहाँ गई जो मस्जिद की सफाई किया करती थी। सहाबा ने बताया उसका इंतकाल हो गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे उसकी खबर तक ले चलो। आपको उसकी खबर तक ले जाया गया, आप गए, आपने उसके लिए दुआ की, आपने गायबाना नमाज जनाजा अदा की। तो मेरे भाइयों, मस्जिद की सफाई करना, उसको साफ सुथरा रखना, ये बड़ा अजर और सवाब का काम है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, मस्जिद के आदाब में ये भी दाखिल है कि आप जब भी मस्जिद में आए तो आप पहली सब में बैठा करें। हमारे पास भाई ऐसे होते हैं कि पीछे ही आकर के बैठना पसंद करते हैं, आगे सफे खाली रहती है, वहां नहीं बैठते। ये मस्जिद के आदाब के खिलाफ मेरे भाइयों। पहली सब को मुकम्मल करना चाहिए, फिर दूसरी सब को, इस तरीके से तरतीब होनी चाहिए। इसी तरीके से मस्जिद के आदाब में ये भी दाखिल है कि आप जब मस्जिद के अंदर नमाज पढ़े तो सुथरे का एहतमाम करें, आप अपने सामने सुथरा रखा करें मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई आदमी नमाज पढ़े तो चाहिए कि सुथरे के करीब होकर के नमाज पढ़ा करे। इसी तरीके से मेरे भाइयों, मस्जिद के आदाब में से एक अदब ये भी है कि आप जब भी मस्जिद में आए, जब भी मस्जिद में आए, आप 2 रकात नमाज पढ़ें। अगर आप नमाज के वक्त में आते हैं तो जो सुन्नत मुअक्कदा है वो आपको पढ़नी है, फिर अलग से आपको तहियतुल मस्जिद पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर उन नमाजों के अलावा औकात में आप आ रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप 2 रकात नमाज पढ़ें मेरे भाइयों, आप इसका एहतमाम करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा दखल अहदुकुमुल मस्जिद फलयरका रकातैन, जब तुम में से कोई आदमी मस्जिद में दाखिल हो तो चाहिए कि वो 2 रकात नमाज पढ़े, चाहे वो औकाते मकरूहा क्यों ना हो, ज़वाल का वक्त हो, तुलू का वक्त हो, गुरूब का वक्त हो, कोई भी वक्त हो, आप मस्जिद में आ रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बन रही है कि आप तहियतुल मस्जिद 2 रकात नमाज अदा करें मेरे भाई।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آیا اور ایسے ہی بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ اس شخص سے کہا کہ اٹھو اور کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو۔ آپ نے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھو۔ تو تحیۃ المسجد کا اہتمام ہونا چاہیے۔ عربوں کے یہاں اس چیز کا زیادہ اہتمام پایا جاتا ہے کہ جب بھی کسی مسجد میں جاتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مسجد کا ایک ادب یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ آپ مسجد میں آ گئے اور اذان ہو گئی ہے تو آپ بلا ضرورت، کوئی سخت ضرورت اگر آپ کو نہیں ہے تو آپ بغیر نماز پڑھے ہوئے مسجد سے باہر نہیں جا سکتے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ مسجد میں موجود رہتے ہیں، اذان ہوتی نکل جاتے، نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ ضرورت ہے، عذر ہے تو ایسا کر سکتے ہیں۔ جیسے مان لیجئے کوئی مولانا صاحب ہے، اس مسجد میں موجود ہے لیکن انہیں دوسری مسجد میں امامت کرانی ہے تو ان کے لیے عذر ہے، وہ جا سکتے ہیں۔ بلا عذر آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اذان ہو گئی ہے تو آپ کو نماز پڑھ کر کے جانا ہے۔ آخری بات عورتوں کے حوالے سے کہ خواتین کو چاہیے کہ جب وہ مسجد آئیں تو خوشبو وغیرہ لگا کر کے نہ آئیں، خوشبو وغیرہ لگا کر کے نہ آئیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد آنے سے نہیں روکا ہے۔ وَلَا تَمْنُعُوا مَعَ اللَّهِ الْمَسَاجِدَ، اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی بادیاں جو مسجد آنا چاہتی ہے تو انہیں مسجد آنے سے مت روکو، آ رہی ہے تو آنے دو، اجازت دو، لیکن انہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب وہ مسجد آئے گی تو گھروں سے اپنے ان زیورات کو پہن کر مسجد نہیں آئے گی جو شادیوں میں پہن کر جاتی، پارٹیوں میں پہن کر جاتی ہے، یا اسی طریقے سے جس طریقے سے میک اپ بناؤ سنگار کر کے دوسری جگہوں پہ جاتی ہے اس طریقے سے مسجد میں اس طریقے سے بناؤ سنگار کر کے آئیں گی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ انہیں ایسی کوئی خوشبو نہیں لگا کے آنی ہے کہ راستے سے گزر رہی ہے تو آدمی آ رہا تو اسے اسی خوشبو کا احساس ہو رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو گزرتے ہوئے دیکھا، خوشبو لگائی ہوئی تھی، انہیں اس کی خوشبو کا احساس ہوا۔ کہا یا امۃ الجبار، اس عورت کا نام امۃ الجبار تھا، کہا کہ اے خاتون تم کہاں جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں مسجد جا رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا تم مسجد جا رہی ہو اور یہ خوشبو لگا کر کے رکھی ہو؟ تاکہ اگر کوئی عورت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی عورت اس طرح سے خوشبو لگا کر کے مسجد جاتی ہے تو اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ جا کر کے غسل نہ کر لے، یہاں تک کہ آیا کہ غسل جنابت اس طریقے سے کیا جاتا ہے اس طریقے سے غسل نہ کر لے۔ اللہ، تو عورتوں کو، خواتین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مسجد میں روزمرہ کے جو زیورات ہیں وہ پہن کے آ سکتی ہے، اس میں ممانعت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے وہ نارمل طریقے سے مسجد میں آئے، بناؤ سنگار، خوشبو، ان ساری چیزوں کا اہتمام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھی مسجد کے اہمیت و فضیلت اور اس کی آداب کے متعلق۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مسجد کا احترام کرنے والا بنائے، اس کے جو آداب ہے اس کو ملحوظ رکھنے والا بنائے، عمل صالح کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مسجدوں سے جوڑ دے، اللہ ہم سب کے رشتے کو مسجد سے مضبوط کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔